الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم المتین الرؤوف الرحیم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین یا صاحب الجمال ویا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر ہزار بار بشویم دہن ز مشک و گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست لا يمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو جب پڑے مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو یا الہی گرمی محشر سے جب بھڑکے بدن دامن محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو یا الہی جب چلوں تاریک راہ پل صراط آفتاب ہاشمی نور الہدا کا ساتھ ہو۔ سب سے پہلے تمام احباب آقا کریم علیہ السلام کی ذات بابرکات پر سارے احباب اپنا حصہ ملاتے ہوئے اجتماعی صورت میں حضور کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم الانبیاء والمرسلین، وسلم علیک یا رحمۃ للعالمین، صلی اللہ علی آلک و اصحابک و ازواجک یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ عزیزان گرامی قدر، اللہ کی ذات کا بے حد شکر اور کروڑ اس کے حضور اس کے احسانات کے ہم ذکر اور اذکار کریں گے کہ اس عظیم ذات قدسیہ نے، اس عظیم ذات بابرکات نے ہمیں الحمدللہ گزشتہ سال کی طرح اس سال بھی 12 ربیع الاول کی 12 محافل عید میلاد النبی نصیب فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم رہا، اس کی خاص عنایات رہیں، اس کی شفقت رہی اور اس کی مدد شامل حال رہی، جس بنیاد پر ہم یہ سفر طے کرتے کرتے الحمدللہ آج 12ویں محفل عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہم شریک ہیں، اور ہم اپنے مقدر پہ اسناد کرتے ہیں اس بنیاد پر کہ دنیا میں بہت ساری محفلیں سجتی ہیں۔ اہل ایمان یہ بات غور سے اور توجہ سے سنیے گا، دنیا میں بہت ساری محافل سجتی ہیں اور ختم ہو جاتی ہیں، لیکن یہ وہ محفل ہے جس میں نہ کوئی دنیاوی خواہش تھی، نہ کوئی اور تمنا تھی، نہ وجہ شہرت تھی، نہ مال کی آرزو تھی، نہ کوئی اور کسی کام کی آرزو تھی، بس یہاں بولنے والے کی بھی ایک آرزو تھی، اور مجھے یقین ہے کہ میرے لسنرز اور میرے سامعین ان کی بھی ایک ہی خواہش تھی کہ کسی طرح ہم سے ہمارا آقا اور ہمارا محبوب ہم سے راضی ہو جائے۔ اس کے علاوہ کوئی اور تمنا نہیں ہے، ایک ہی تمنا ہے۔ ان 12 ایام میں ہم بیٹھے رہے، کئی لوگ اٹھ کے چلے جاتے، اپنی مصروفیات کی وجہ سے چلے جاتے، لیکن کچھ لوگ ان میں سے زیادہ وہ تھے جو تشریف فرما رہتے، وہ بیٹھے رہتے۔ یہاں کیا مقصد تھا؟ نہ کوئی سیاسی مقصد تھا، نہ کوئی عہدے کا مقصد تھا، نہ کوئی اور مال و زر کا مقصد تھا، بس ایک مقصد تھا کہ ذکر مصطفیٰ ہو رہا ہے، آقا کا ذکر ہو رہا ہے، آقا کے نام کی محفل سجی ہے، آقا کے نام اور اوصاف کو بیان کیا جا رہا ہے،
ایک شخص بیان کر رہا ہے اور باقی بیٹھ کے ادب کے ساتھ باوضو ہو کے پاک صاف ہو کے سر جھکا کے ادب کے ساتھ بیٹھ کے سنتے رہے۔ مقصد کیا تھا؟ مقصد ایک یہ تھا کہ اے اللہ ہم نے یہ سنا ہے کہ جب تجھے اپنے بندوں سے پیار ہوتا ہے اور پیار کا اظہار ملائکہ میں کرتا ہے تو فرماتا ہے اے ملائکہ آج آ جاؤ، یہ محفل سجی ہے اور اس محفل کو اپنے رحمت کے پروں کے ساتھ ڈھانپ لو اور ان کے اوپر اپنی رحمت کا سایہ کر لو۔ تو فرشتوں نے پوچھا مولا کیا وجہ ہے ان کے اوپر آج تو ہمیں رحمت والے پر کرنے کا حکم دے رہا ہے؟ اللہ فرماتا ہے اے میرے ملائکہ تمہیں معلوم نہیں یہ کسی لالچ میں نہیں بیٹھے، یہ صرف ایک ہی لالچ لے کے بیٹھے ہیں کہ آج ہم سے محبوب راضی ہو جائے، آج ہم سے ہمارا مالک راضی ہو جائے۔ اللہ فرماتا ہے ملائکہ گواہ رہنا میرا محبوب بھی ان سے راضی ہو گیا، میں بھی ان سے راضی ہو گیا۔ اور آج سامعین و ناظرین و ناظرات، خواتین و حضرات، اس آخری آج محفل میں جو سبحان اللہ پتہ نہیں زندگی میں اگلا 12 ربیع الاول نصیب ہو کہ نہ ہو۔ کتنے دوست ہمارے میرے نمازیوں میں پچھلے 12 ربیع الاول پہ میرے ساتھ تھے، آج وہ مجھے نظر نہیں آ رہے، اور آئندہ پتہ نہیں آپ میں سے مجھ میں سے دنیا میں کوئی ہو کہ نہ ہو، کوئی رہے یا نہ رہے، لیکن یہ آج کا 12 ربیع الاول کی یہ محفل پاک اور یہ مسجد اور یہ در و دیوار یہ گواہی دیں گے۔ اگر ہم اگلی محفل میں دنیا میں نہ رہے تو یہ گواہی دیں گے، در و دیوار اور ہر چیز گواہی دے گی۔ مولا ہم گواہی دیتے ہیں جب تیرے محبوب کی ولادت کا دن آیا تھا، جب تیرے محبوب کی ولادت کی گھڑیاں آئی تھیں، اور جس مقدس گھڑی میں اور جس نورانی ساعت میں تیرے محبوب کا اور طیبہ کے شہنشاہ کا ظہور ہوا تھا، یہ بیٹھ کر پاک صاف ہو کر ادب کے ساتھ، محبت کے ساتھ، احترام کے ساتھ اور دل کے اخلاص کے ساتھ بیٹھ کر تیرے نبی کے صلی اللہ کے ترانے سن بھی رہے تھے، سنا بھی رہے تھے، تیرے آقا کے اوصاف اور حمایت اور محامد کو سن بھی رہے تھے، سنا بھی رہے تھے۔ مولا ہم گواہی دیتے ہیں جب یہ گواہی آقا کی تعریف کی ہمارے حق میں آ جائے گی تو مجھے پورا یقین ہے اللہ اس گواہی کے بدلے میں ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اور عالی مرتبہ سامعین، میں نے جو آیت مبارکہ اپنے خطبے کی زینت بنائی ہے نا، وہ آیت کا پہلے ترجمہ سماعت کر لیجیے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اے لوگو جب تم پر اللہ کی کوئی نعمت آ جائے، اللہ کی کوئی عطا تم پہ آ جائے تو اللہ کی نعمتوں کا خوب خوب چرچا کیا کرو اور اللہ کے حضور اس کا کلمہ شکر ادا کیا کرو۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اللہ کی نعمتوں کا خوب چرچا کیجئے۔ اب میں سوال کرتا ہوں، اس کائنات میں اللہ نے بہت ساری نعمتیں اتاری ہیں، سب سے پہلے ہم پہ سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ اللہ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ یہ ہمارا کوئی کمال نہیں ہے۔ اگر ہم آج انسان ہیں اور آج اشرف المخلوقات ہیں، یہ ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، اور اللہ اگر ہمیں اس اشرف المخلوقات کی بجائے ہمیں جانور بنا دیتا تو ہم اللہ کا کیا بگاڑ لیتے؟ ہم اللہ کے حضور اس کے بارگاہ میں ہم کیا کر لیتے؟ کچھ بھی نہ کر سکتے۔ یہ اللہ کی ذات کا کرم کہ اس نے اشرف المخلوقات بنا دیا۔ میں نے حضرت با یزید بستامی کا شاید آپ کو واقعہ سنایا ہو۔ حضرت با یزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ تشریف لا رہے ہیں مریدین کے ساتھ، تو سامنے ایک کتا بیٹھا تھا، اس نے آپ کا راستہ روک لیا۔ بڑا دل دہلا دینے والا واقعہ ہے، جھنجھوڑ کے رکھ دینے والا واقعہ ہے۔ ایمان والو ذرا غور سے سننا۔ کتے نے آپ کا راستہ روک لیا، کتے نے اپنی زبان میں بات کی اور اللہ تعالیٰ نے با یزید کو سمجھنے کی طاقت عطا فرما دی۔ کتے نے کہا اے با یزید تو یہ تو بتا تیرا کیا کمال تھا کہ رب نے تجھے انسان بنا دیا، میرا کیا گناہ تھا کہ مجھے کتا بنا دیا؟ اللہ اکبر، ہلا کے رکھ دینے والا سوال ہے یہ۔ حضرت با یزید بستامی رک گئے، ٹھہر گئے اور کہا اے کتے
تو نے اتنا بڑا جملہ بول دیا، کچھ دنوں کے لیے مجھے اپنی صحبت میں رکھ لے۔ با یزید بسطامی، بسطام کا اتنا بڑا ولی اللہ کہہ رہا ہے اے کتے چند دن کے لیے مجھے اپنی صحبت میں رکھ لے، تو نے اتنی بڑی بات کہہ دی۔ کتے نے کہا، اگلا جملہ بڑا خطرناک ہے، کتے نے کہا با یزید بسطامی تو میری صحبت کے قابل ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، تو میری صحبت کے قابل نہیں ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ کتا کہہ رہا ہے۔ با یزید بسطامی اور ڈر گئے، کہا کیا وجہ کہ آپ نے کہا کہ تم میری صحبت کے قابل نہیں ہو؟ کیا وجہ ہے کہ میں صحبت کے قابل نہیں ہوں؟ میں اتنا ہوں کہ میں تیرے ساتھ کچھ لمحہ اور گھڑیاں گزار بھی نہیں سکتا؟ اس نے کہا ہاں، تم اس لیے نہیں گزار سکتے، جب تم آ رہے تھے تو تمہارے دل میں یہ تھا کہ میں انسان ہوں اور یہ کتا ہے۔ تیرے دل میں انار غرور آ گیا، اور جس دل میں غرور ہو وہ دل انسان کو رب کو پسند نہیں، وہ شخص رب کو پسند نہیں۔ اب غور کیجئے، کتے کے بارے میں اللہ کے ولی نے یہ جملہ سوچا تو یہ سارا رب تعالیٰ کا نظام تھا جو رب کروا رہا تھا۔ تو کتے نے کہا اتنی بات بھی اللہ کو گوارا نہیں ہے۔ ایمان والوں سوچو ہمارے دل میں کتنے غرور تکبر ہوتے ہیں، یہاں لوگ دنیا پر خدا بنے ہوئے۔ کتے نے کہا کہ تم میری صحبت کے قابل نہیں، اس بنیاد پر واپس آئیے۔ سب سے بڑا اللہ کا احسان آپ پر اور مجھ پہ یہ ہے کہ اللہ کی ذات نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا۔ اس کے بعد دوسرا بڑا احسان، اللہ تعالیٰ نے ہمیں صاحب ایمان بنایا۔ بہت بڑا اس کا کرم ہے۔ اگر ہم رام کرتے ہوتے، ہماری پیدائش اس گھر میں ہوتی جو رام کر رہے ہیں یا جو عیسیٰ روح اللہ کا کلمہ پڑھتے ہیں، تو ہو سکتا ہے آج ہم اہل ایمان میں نہ ہوتے۔ اور تیسرا بڑا احسان، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے محبوب کی امت میں پیدا فرمایا۔ سب سے بڑا احسان، اور اگر میں یہ کہوں کہ سارے احسانوں سے سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے محبوب کی امت کا فرد بنایا ہے۔ اس وقت ہمیں اس کا احساس نہیں ہے، ہم نے کبھی سوچا نہیں ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو شام کو سوتے ہوئے یہ سوچ کے سوتے ہیں اپنی قسمت پہ ناز کر کہ تو نے کسی اور کا کلمہ نہیں پڑھا، تو نے اس نبی کا کلمہ پڑھا ہے جس نبی کا امتی ہونے کے لیے رسول اللہ کے نبی بھی تمنا اور خواہش کرتے چلے گئے۔ آج سوتے ہوئے یہ اپنے سے بات کرنا، آج سوتے ہوئے یہ اپنے سے گفتگو کرنا کہ میں کتنا خوش نصیب انسان ہوں کہ مولا تیرا کتنا کرم ہے مجھ پر کہ تو نے مجھے اپنے حبیب کی امت کا فرد بنایا ہے۔ اتنا بڑا احسان ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، اکبر، یا علی مرتبہ سامعین۔ اب آئیے، یہ ساری نعمتیں ہیں، یہ ساری نعمتیں اللہ نے بہت دی، لیکن کمال بات یہ ہے واہ مالک تو واقعہ ہی اکبر ذات ہے، تو واقعہ ہی اللہ اکبر ہے، واقعی تیری ذات بہت بڑی ہے۔ یہ ساری نعمتیں عطا فرمائیں۔ ابھی میں نے اور چھوٹی نعمتوں کا میں نے ذکر ہی نہیں کیا، اگر میں وہ یہاں گننا شروع کر دوں، رات گزر جائے، کل کا دن گزر جائے، اگلی رات گزر جائے، یہاں سال بھی ہم بیٹھے رہیں، وہ نعمتیں ختم نہیں ہوں گی جو اللہ نے ہم پہ عنایت فرمائی ہیں۔ اس لیے کہ میرا رب قرآن میں فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اے لوگو اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو اللہ کی نعمتوں کو گن نہیں سکتے۔ اتنی رب کی نعمتیں ہیں ہم پر۔ میں وہ نعمتوں کا ذکر نہیں کر رہا، میں نے بڑی جو 2 3 4 نعمتیں ہیں جو بہت بڑی ہیں، جو کسی اور کو نصیب نہیں ہوئی، جو صرف آپ کو اور مجھے نصیب ہوئی ہیں، ان کا میں نے ذکر کیا ہے۔ اللہ واہ میرے مالک تو واقعی اکبر ہے۔ اللہ نے ان نعمتوں کا ذکر ہی نہیں کیا، اللہ نے ان کا احسان ہی نہیں جتلایا۔ فرمایا ٹھیک ہے میں نے تمہیں یہ نعمت بھی دی، کوئی بات نہیں، یہ نعمت بھی دی، کوئی بات نہیں، یہ نعمت بھی دی، کوئی بات نہیں، لیکن ایک نعمت عظمیٰ ایسی ہے
اللہ نے جب وہ نعمت ہمیں عطا فرمائی تو پھر اللہ تعالیٰ نے احسان کا اظہار فرمایا، اور اظہار فرماتے ہوئے کیا فرمایا؟ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، فرمایا اللہ کا احسان ہے مومنو تم پر کہ میں نے اپنا محبوب بھی تمہیں عطا فرما دیا ہے، محبوب بھی میں نے تمہیں اپنا عطا فرما دیا ہے۔ کوئی محبوب اپنے کسی کو نہیں دیتا، میں نے تو اپنا محبوب بھی تمہیں عطا فرما دیا۔ اب تمہارا کام ہے کہ محبوب کی اداؤں پہ غور کرتے جاؤ، محبوب کی نعتیں پڑھتے جاؤ، محبوب کی اوصاف بیان کرتے جاؤ، والضحیٰ کا چہرہ پڑھتے جاؤ، واللیل کی زلف عنبری میں گم ہوتے جاؤ، کبھی طٰہٰ پڑھتے جاؤ، کبھی ما ذاق پڑھتے جاؤ، کبھی یاسین پڑھتے جاؤ، کبھی یا ایھا المزمل پڑھتے جاؤ۔ اور اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فرمایا کوئی سمجھے نہ سمجھے، ہم نے اپنے نبی کی عظمت کے لیے ہم نے سارا قرآن ہی نازل کر دیا ہے۔ ادھر تم قرآن کی تلاوت کرتے جاؤ، ادھر محمد عربی کی ثنا خوانی ہوتی چلی جائے گی۔ فرمایا پیارے حبیب کبھی میں والضحیٰ فرماؤں گا، شان تیری دکھاؤں گا، کبھی واللیل فرماؤں گا، شان تیری دکھاؤں گا، کبھی الم نشرح فرماؤں گا، شان تیری دکھاؤں گا، کبھی ووضعنا عنک وزرک کی تلاوت کرواؤں گا، شان تیری دکھاؤں گا، کبھی ورفعنا لک ذکرک فرماؤں گا، شان تیری دکھاؤں گا۔ پیارے حبیب لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا، میں فرماؤں گا شان تیری دکھاؤں گا۔ پیارے حبیب یا ایھا المزمل میں فرماؤں گا شان تیری دکھاؤں گا۔ اور پیارے حبیب معراج کی رات سارے نبیوں کی امامت تجھ سے کرواؤں گا، شان تیری دکھاؤں گا۔ پیارے حبیب سارے نبیوں سے ساری امتوں سے تیرا کلمہ پڑھاؤں گا، شان تیری دکھاؤں گا، اور سارے نبیوں کا امام الانبیاء کا سرتاج تیرے سر پہ سجاؤں گا، شان تیری دکھاؤں گا۔ اور بات ہی ختم کر دی، فرمایا پیارے حبیب ہر نبی کے بعد نبی، ہر نبی کے بعد نبی، تیرے اوپر نبوت کا معاملہ ختم کر کے تیرے سر پر ختم نبوت کا تاج سجاؤں گا، شان تیری دکھاؤں گا۔ یا علی عالی مرتبہ سامعین، اب یہاں یہ بات بڑی سمجھنے والی اور قابل توجہ ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اور شان اور آپ کا مقام، اب میں جو آیت پڑھی ہے اس کے ساتھ میرے ساتھ چلتے جائیے گا، اس آیت کے ساتھ میرے ساتھ ساتھ چلتے چلے جائیے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسے نعمت عظمیٰ ہیں، کیسے نعمت عظمیٰ ہیں۔ اما بنعمت ربک فحدث، کوئی بات نہیں، پانی گر کے خیر ہے، کچھ نہیں، کوئی پریشانی نہیں۔ اما بنعمت ربک فحدث، اللہ تعالیٰ نے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عظمت، شان، مقام یاد رکھیے گا۔ اللہ وحدہ لا شریک کو واحد ماننا، یہ تو آدم علیہ السلام سے بات چلی آ رہی ہے۔ آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام کے زمانہ مبارکہ تک یہ بات چلی آ رہی ہے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، یہ بات چل رہی ہے۔ لیکن عالی مرتبہ سامعین غور کیجئے گا، کسی لا الہ الا اللہ کے بعد جو کلمہ آتا ہے، کبھی پڑھا آدم صفی اللہ جناب، کبھی پڑھا نوح نجی اللہ، کبھی پڑھا موسیٰ کلیم اللہ، کبھی پڑھا عیسیٰ روح اللہ، یہ ساری باتیں چلتی رہی۔ لیکن سوال یہ ہے کہ وہ سارے لوگ آج بھی اگر لا الہ الا اللہ کا اقرار کریں، اللہ کی توحید کا اقرار کریں، رب فرماتا ہے نہیں نہیں، اب تم مومن نہیں ہو، اب تم مومن نہیں ہو، اب تم مسلم نہیں ہو، اب تم جناب ایمان والے نہیں ہو۔ مولا کیا ہوا؟ لا الہ الا اللہ تو پڑھ رہے ہیں، تیری وحدانیت کا اقرار تو کر رہے ہیں، تجھے اللہ تو مان رہے ہیں، مولا تو ایک ہے، تیرے ایک ہونے کا اقرار تو کر رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا لوگوں نہیں نہیں، یہ بات نہیں ہے، اب بات رب کی توحید کی نہیں رہی، اب بات مصطفیٰ کی مصطفائی تک چلی گئی ہے۔ ارے نوح علیہ السلام کے زمانے والا بھی
لا الہ الا اللہ کہتا تھا اور موسیٰ علیہ السلام کے زمانے والا بھی لا الہ الا اللہ کہتا ہے، لیکن اب بات اور ہے۔ اب کوئی یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی مجھے تو لا الہ الا اللہ کہے لیکن میرے محبوب کو رسول اللہ نہ مانے۔ اب فرمایا میری توحید بھی اسی سے قبول کی جائے گی جو پہلے میرے مصطفیٰ کی مصطفائی کا اقرار کرے گا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، حق شاریار، یا علی، زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ علی مرتبہ سامعین، اب مجھے کہنے کی اجازت دیجئے، اور میرا ذوق اور میرا وجدان یہ کہہ رہا ہے الفاظ میرے غور سے آپ کے کانوں تک پہنچ جائیں اور ان لفظوں کو دلوں میں جگہ دیجئے۔ خدا نے اپنی خدائی کو بھی، یہ فرق رہے، خدا خدا ہے، مصطفیٰ مصطفیٰ ہے۔ کوئی یہ نہ کہے میرے جملے سے کہ مفتی صاحب نے یہ کیا کہہ دیا۔ ہم سمجھتے ہیں فرق کو، بخدا وہ خدا نہیں مگر خدا سے جدا بھی نہیں۔ ہم اس عقیدے کے قائل ہیں بخدا وہ خدا نہیں، بخدا وہ خدا نہیں، بخدا وہ خدا نہیں، بخدا وہ خدا سے جدا بھی نہیں۔ ہم اس عقیدے کے قائل ہیں کوئی ہمیں توحید نہ پڑھائے جو توحید کا میں اور جام ہم نے اپنے بزرگوں سے پیا ہے، اس جیسی توحید آج کوئی بیان کر سکتا ہی نہیں ہے۔ حضور غوث پاک سے بڑھ کر توحید کسی نے بیان کی؟ ہمارے اسلاف اور ہمارے بزرگوں میں توحید رہی ہے، اور ہم سب سے بڑے توحید کے علم بردار ہیں اور توحید کو جاننے والے ہیں اور توحید کا ذکر خیر کرنے والے ہیں۔ لیکن یہاں یہ بات بڑی واضح ہو گئی اور سمجھ میں آ گئی۔ وہ بات کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ خدا کی خدائی بھی نفع نہ دے سکے گی جب تک مصطفیٰ کی مصطفائی ہمارے دامن محبت میں نہیں ہوگی۔ نعرہ تکبیر، اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، آقا کی آمد، مرحبا، جشن عید میلاد النبی، زندہ باد تاجدار ختم نبوت، زندہ باد۔ سامعین یہ بات قابل توجہ رہے، یہ بات غور سے سنیے گا اور یہ بات ذہن نشین رہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکات اور آپ کی جو مصطفائی کا عالم ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود بیان فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، یہ قرآن کی آیت آج بھی موجود ہے اور بول بول کے گواہی دے رہی ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام نبوت تیرے اوپر آ گئی ہے، تجھے میں نے نبوت سے نواز دیا ہے۔ قرآن میں بڑا ذکر کیا ہے موسیٰ علیہ السلام کا، سب سے زیادہ ذکر ہے آقا کے بعد موسیٰ علیہ السلام کا، لیکن موسیٰ ایک وعدہ تجھے بھی کرنا پڑے گا، ایک وعدہ تجھے بھی کرنا پڑے گا۔ میں یہودیوں سے مخاطب ہوں، یہودیوں جس نبی کا کلمہ تم پڑھتے ہو اس نبی کی بات بھی ذرا سن لو۔ تم تو اپنے نبی کے وفادار نہیں ہو، تم کسی اور کے وفادار کیا بنو گے؟ جس نبی کا تم کلمہ پڑھتے ہو اس نبی سے اللہ نے کیا وعدہ لیا تھا؟ اللہ نے وعدہ لیا اے پیارے کلیم اللہ، اگر میرا نبی تیرے زمانے میں آ جائے، تیرا وقت چل رہا ہو، تیری نبوت بھی چل رہی ہو، تیری قرآن اور تورات وہ بھی چل رہی ہو، تیرا پیغام بھی چل رہا ہو، اگر وہ آ جائے تو پھر یہ نہ کہنا کہ نبوت موسیٰ کی ہے، کتاب تورات ہے اور دین میرا چل رہا ہے، مذہب میرا چل رہا ہے۔ فرمایا نانا لا تؤمنن بہ، سب کچھ چھوڑ دینا، میرے نبی کا کلمہ پڑھ لینا۔ موسیٰ کلیم اللہ، جب اس کو یہ آرڈر ہے تو اس کے ماننے والے کہاں رہ گئے؟ ان کی حیثیت کیا رہ گئی؟ ان کو تو ہم کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ جب ان کے نبی کے بارے میں قرآن نے یہ کہہ دیا قرآن سے نہ ملے میں ذمہ دار، اور ایک ایک بات جو یہاں پہ ہو رہی ہے میں اپنی ہر بات کا ذمہ دار ہوں مرتے دم تک۔ یہ چھوٹا چیلنج نہیں ہے، یہ چھوٹا چیلنج نہیں ہے جو میں نے جملہ بھی بولا ہے، سمجھنے والے سمجھ سکتے ہیں جو اہل علم ہوتے ہیں۔ اپنے ایک ایک لفظ کا میں ذمہ دار۔ موسیٰ علیہ السلام جیسا نبی، اس کو یہ آرڈر ہے، یہ حکم ہے لَتُؤْمِنُنَّ 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 بِهِ، تجھے ایمان لانا پڑے گا، تجھے اس پر ایمان لانا پڑے گا۔ اور سبحان اللہ، ابھی تو ایک واقعہ آنے والا ہے، ایک نبی نے تو ابھی آنا ہے، ابھی وہ دنیا سے ابھی چوتھے آسمان پر حیات ہیں۔ قرآن ہمارا کہتا ہے وما قتلوہ وما صلبوہ، نہ وہ قتل کیے گئے، نہ وہ ہینگ کیے گئے، نہ انہیں سولی پہ لٹکایا گیا، بل رفعہ اللہ الیہ،
قرآن کہتا ہے، بلکہ اللہ نے انہیں آسمانوں پہ اٹھا لیا، وہ آج بھی چوتھے آسمان پر۔ یہ میں خطاب عیسائیوں سے کر رہا ہوں، مسیح برادری سے کہہ رہا ہوں۔ تمہارے رسول آئیں گے نا، تمہارے نبی آئیں گے، صاحب کتاب بھی ہیں، بائبل بھی ہے ان کی، رسالت بھی ان کی ہے، ان کی نئی شریعت بھی تھی، لیکن جب آئیں گے تو آ کے یہ نہیں کہیں گے اوے میں عیسیٰ علیہ السلام آ گیا ہوں اور میرے ماننے والے عیسائیوں آؤ میں تمہیں بائبل پڑھاؤں، نہیں نہیں، یہ نہیں کہیں گے آؤ پڑھو لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ، یہ نہیں، بلکہ کیا کہیں گے، اوے میرے ماننے والوں اور میرے نام سے دنیا میں اپنی پہچان کروانے والوں، اے عیسائیوں آؤ، جو کلمہ میں پڑھوں گا تم بھی وہی کلمہ پڑھو گے تو میرے محبوب بن جاؤ گے۔ عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا، عیسیٰ علیہ السلام آج کون سا کلمہ اپنے امتیوں کو پڑھانے جا رہے ہو؟ تو عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے تمہیں معلوم نہیں، ہم تو اپنا وعدہ وفا کرنے آئے ہیں، جو اذ اخذ اللہ میثاق النبیین، اللہ نے ہم سے وعدہ لیا تھا، میں تو وہ وعدہ پورا کرنے آیا ہوں، اور لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، اس بات کو پورا کرنے آیا ہوں۔ تو کیا کلمہ پڑھیں گے؟ عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے اے میرے ماننے والوں آؤ میرے ساتھ کلمہ پڑھو۔ وہ پڑھیں گے کیا کلمہ؟ آپ پڑھیں گے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ عیسیٰ علیہ السلام بھی کلمہ کون سا پڑھیں گے؟ تیرے اور میرے محمد عربی کا کلمہ پڑھیں گے۔ اس سے بڑی عظمت اور کیا دیکھنی چاہیے؟ اس سے بڑا اور مقام کیا دیکھنا ہے؟ اس سے بڑا اور شان اور مقام کا معاملہ کیا دیکھنا ہے؟ اور آگے سنیے، اللہ تعالیٰ نے تورات اٹھا کے دیکھ لیجئے، بائبل اٹھا کے دیکھ لیجئے، زبور اٹھا کے دیکھ لیجئے، اگرچہ انہوں نے اپنی مرضی کے مطابق اس میں آیتیں بھی ڈال دی، چینجز بھی کر دی، تبدیل بھی کر دیا، میرے پاس پڑھی ہے بائبل، لیکن بائبل میں نسخہ تورات میں نے پوری ریسرچ کی، مجھے کہیں سے یہ نہیں ملا کہ کسی جگہ پر کسی مقام پر اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا ہو موسیٰ بس کر، تو نے بڑی عبادت کر لی ہے، ذرا عبادت کم کر لے، نہیں ملا تورات میں، نہ قیامت تک کوئی نکال کے لا سکتا ہے، نہیں ہے۔ زبور میں پوری زبور قیامت تک کوئی نہیں لا سکتا کہ اللہ نے فرمایا داؤد علیہ السلام بس کر، تو نے بڑی عبادت کر لی ہے۔ مقام انبیاء ہمارے سروں کے تاج، ہم سارے نبیوں میں جب تک ایمان نہ لائیں ہم مسلمان ہی نہیں ہوتے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی بائبل مرفوع شدہ، لیکن اب تک کسی میں یہ بات نہیں ثابت ہو سکی، اللہ نے فرمایا عیسیٰ بس کر، تو نے حق بندگی ادا کر دیا، لیکن آؤ یہ میرے پاس قرآن پاک موجود ہے، یہ قرآن پاک موجود ہے، اس قرآن پاک میں آپ کو ابھی آیت دکھا سکتا ہوں، پوری سورہ مبارکہ اس نام پر ہے، اللہ کے نبی نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی اتنی عبادت کی، اللہ تعالیٰ کی اتنی ریاضت کی، اللہ کا اتنا ذکر کیا، اللہ کو اتنا یاد کیا کہ خود معبود کو میں نے لفظ یہاں پہ اللہ نے کیا کہا ہے؟ معبود کو، یہاں جچتا لفظ کیا ہے؟ معبود جچتا ہے، جس کی عبادت ہو رہی تھی اس معبود نے خود فرما دیا اوے میری عبادت کرنے والے عابد، معبود کہہ رہا ہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ وانقص منہ قلیلا۔ اے چادر اوڑھنے والے، اے چادر اوڑھنے والے، یا ایھا المزمل، یا ایھا المزمل، اے چادر اوڑھنے والے۔ کمال بات یہ ہے کہ لوگ آج ہم سے بیچارے سوال کرتے ہیں یہ میلاد کہاں سے آ گیا، یہ عید میلاد النبی کہاں سے آ گئی، یہ محفل ذکر کہاں سے آ گئے؟ ارے تمہیں قرآن ہی نہیں آتا، آؤ ہم تمہیں بتاتے ہیں قرآن کہتا کیا ہے۔ ارے محبوب کی عظمت اور ولادت یہ تو بات ہی جدا ہے، اگر میرا محبوب ایک چادر پکڑ کے وہ اپنے کندھے پہ ڈال لے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی قرآن بنا دیتا ہے، اللہ اسے بھی قرآن بنا دیتا ہے۔ آؤ اب قرآن میں جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں نبی کا ذکر آ جائے، نبی کا تصور آ جائے تو جناب نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ ارے یہاں تو ہم قرآن میں نماز میں پڑھتے ہیں یا ایھا المزمل،
میں قرآن نماز پڑھا ہوں، جماعت کر رہا ہوں، اور میں یہ قرآن کی تلاوت کروں رکعت میں، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا، تو جب میں سلام پھیروں تو کوئی آپ میں سے اٹھ کے کھڑا ہو، مفتی صاحب نماز تو ٹوٹ گئی، کیوں؟ کہ جو آپ نے چادروں کا ذکر کر دیا۔ نماز میں ہم چادروں کا ذکر سننے آئے تھے یا اللہ کی توحید اور اللہ کی نماز پڑھنے آئے تھے؟ بات تو ٹھیک ہے آپ کی، کہنے والا کہہ سکتا ہے کہ نماز تو اللہ کی ہے۔ نماز کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ نماز کس کی ہے؟ اللہ کی۔ ہم نیت میں کہتے ہیں نماز واسطے اللہ تعالیٰ کے، نماز تو اللہ کی ہے، لیکن آپ کہیں گے جناب مفتی صاحب آپ نے تو چادروں کی باتیں چھیڑ دی نماز میں۔ میں نے کہا میاں چادریں کسی اور کی ہوں تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، چادر محبوب کی ہو تو نماز پکی ہو جاتی ہے، نماز پکی ہو جاتی ہے۔ اس لیے ہم اپنی نمازوں میں جب پڑھیں گے نا یا ایھا المزمل، اور چادر اوڑھنے والے، اچھا چلیں لوگوں کو تو آپ کو یا چند لوگوں کو ترجمہ نہیں آتا، انہیں پتہ شاید نہیں پتہ چلے گا جناب یہ ترجمہ نہیں آتا کہ ٹھیک ہے قرآن پڑھ رہے ہیں، لیکن جو پڑھنے والا اس کو تو پتہ ہے نا میں کیا پڑھ رہا ہوں، مجھے تو پتہ ہے میں کہہ رہا ہوں اے چادر اوڑھنے والے، تو چادر کا بھی تصور آیا اور جس پر چادر اوڑھی گئی اس کا بھی تصور آیا کہ نہیں آئے گا؟ چادر اوڑھنے والا کون؟ محبوب خدا۔ چادر کس کی؟ محبوب خدا کی۔ تو کمال بات ہوئی، ارے انہوں نے تو یہ کہا تھا محبوب کا خیال آئے تو نمازیں جاتی رہتی ہیں، ارے یہاں محبوب سے بات آگے چلی گئی، یہاں تو محبوب پہ آنے والی چادروں کے بھی خیال آ گئے۔ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، واپس آئیے جہاں میں آپ کو لے جانا چاہ رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے کسی کے بارے نہیں فرمایا بس کر دے میرے پیارے نبیا، بس کر دے، بڑی عبادت کر لی تو نے۔ معبود نے کسی کے بارے نہیں کہا، ہاں قرآن نے ایک بارے کہا ہے، اس نے اتنی عبادت کی کہ خود معبود کو کہنا پڑا قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا، سونیا ساری رات نہ کھلو، کوئی ادھی رات قیام کر لو، آدھی سے بھی کم کر لے، اب انقص منہ قلیلا، آدھی سے بھی کم کر لے، اس سے بھی ذرا اور کم کر لے، اس سے بھی ذرا اور کم کر لے، کیا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیا اعلیٰ حضرت نے شعر زبردستی میرے ذہن میں آیا تھا، کا یہ بات کیا کروں، شعر ہی ایسا ہے، میں تو مالک ہی کہوں گا، اللہ اکبر، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، واہ واہ واہ، ایک لفظ ایک ہے لیکن تعلق دونوں میں جوڑ دیا، میں تو مالک ہی، اعلیٰ حضرت بھی کمال تھے، وہاں سے پکڑتے تھے جوڑ کے رکھ دیتے تھے لوگوں کو، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ اور میاں جہاں محبتیں آ جائیں، جہاں پیار ہو جائے، آپ جہاں جس سے آپ کا بڑا کوئی جگری یار ہو، آپ کیا کہتے ہیں؟ اور یار تیری میری شاید کوئی ونڈی ہوگی، کہتے ہو نا، اور یار تیری میری کوئی چیز الگ ہے، ہماری دوستی اتنی ہے، کیوں؟ چیزیں مشترک ہو گئیں، گھر مشترک ہو گئے، عزتیں مشترک ہو گئیں، کھانے پینے مشترک ہو گئے، جناب خوش غم دکھ تکلیف سارے ایک ہو گئے، کیوں؟ تعلق ایسا ہے۔ رب نے فرمایا محبوبہ تیرے ساتھ میرا تعلق ہی ایسا ہے، اب تو بولے یا میں بولوں بات تو ایک ہی ہے نا، باویں تو بولے باویں میں بولا، سونیا ساڈے دوواں دی کوئی زبان ہو۔ پنجابی دے کسی شاعر نے بڑی محبت کی تھی، کمال ہی بات کی، باویں تو بولے باویں میں بولا، ساڈے دوواں دی ایک ہی زبان ہوئے، سبحان اللہ۔ اچھا حدیث پاک اسی، یہ جو دیکھنے میں تو پنجابی کے الفاظ ہیں لیکن اس میں بڑی محبت ہے، اسی پنجابی کے شعر پر مجھے ایک حدیث یاد آ گئی۔ سرکار فرماتے ہیں اتانی جبریل، میرے پاس جبریل آئے اور کہا یا رسول اللہ آپ جانتے ہیں کیف رفع اللہ ذکرہ کا، سرکار تو انہوں پتہ ہے اللہ نے توڑا ذکر کنج بلند کر دیتا ہے؟ سرکار نے فرمایا اللہ اعلم، میرا مالک بہتر جانتا ہے، جس نے بلند کیا ہے وہ بہتر جانتا ہے کہ میرا ذکر اس نے کیسے بلند کیا ہے، وہ مالک بہتر جانتا ہے۔ قال جبریل، جبریل نے کہا سرکار اگر اجازت ہو تو میں بتا دوں۔ یہ انداز محبت ہوتا ہے، کیوں؟ کوئی ایسی بات تو نہیں ہے جو سرکار کو پتہ نہ ہو، اگر سرکار کہتے یہاں بڑے بدبخت لوگ ہیں، کہتے ہیں حدیث من گھڑت ہے، کیا کہتے؟ حدیث من گھڑت ہے۔ اب جبریل تو من گھڑت باتیں نہیں نہ سناتا،
کہ جبریل نے کہا سرکار آپ چپ رہے ہیں، ہم بیان کرتے ہیں۔ کیوں؟ جو پھر رب کی نہیں مانے گا گیا ختم۔ کہا جی کیا؟ قال جبریل قال اللہ تبارک و تعالی جعلت ذکرک ذکری۔ اے پیارے نبی، اللہ فرماتا ہے کہ میں نے تیرا ذکر اس طرح بلند کیا ہے۔ بڑے غور والے الفاظ ہیں جو اللہ نے بھیجے جبریل کے ذریعے سے، بڑے غور طلب الفاظ ہیں، بڑے غور طلب الفاظ ہیں، اور میرے پورے آدھے پونے گھنٹے کا جو ایک نچوڑ ہے وہ نکل رہا ہے۔ کہا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جعلت ذکرک ذکری، یہ حدیث نہیں ہے بلکہ حدیث قدسی ہے، حدیث قدسی ہے۔ جعلت ذکرک ذکری، پیارے حبیب اللہ فرماتا ہے میں نے تیرے ذکر کو اپنا ذکر بنا دیا ہے، تیرے ذکر کو اپنا ذکر بنا دیا ہے۔ اب اگر کوئی دنیا میں شخص بیٹھا ہوا ذکر مصطفیٰ کرتا رہے اور یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا حبیب اللہ یا حبیب اللہ یہ کہتا رہے، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے ملائکہ تم اس کے نامہ اعمال میں یہ لکھو یہ اللہ کا ذکر کر رہا ہے۔ ملائکہ نے پوچھا، کرامن کاتبین نے پوچھا مولا تیری بات حق اور سچ ہے، ہم ابھی لکھتے ہیں اور لکھ دیتے ہیں، ہماری کیا جرت، مگر یہ تو بتا کہ یہ تو نام تیرے حبیب کا لے رہا ہے، ذکر تیرا کیسے ہو گیا؟ کہا یہی تو کمال ہے، نام مصطفیٰ کا لے گا ذکر خدا کا ہو جائے گا، نام مصطفیٰ کا لے گا اور ذکر خدا کا ہو جائے گا۔ جعلت ذکرک ذکری۔ اب پیارے حبیب جو تجھے پکارے وہ مجھے پکارے، جو تیرا نام لے وہ میرا نام لے، جو تجھ سے محبت کرے وہ مجھ سے محبت کرے، جو تیرا ہو گیا وہ میرا ہو گیا، جو تجھ سے جدا وہ مجھ سے جدا، جو تجھ سے الگ وہ مجھ سے الگ، جو تیرا محبوب وہ میرا محبوب، جو تیرے ساتھ جڑ گیا وہ میرے ساتھ جڑ گیا، جس کو تو نے پسند کر لیا اس کو میں خدا نے پسند کر لیا۔ گویا بات ختم ہو گئی، جس پہ تو راضی ہو جائے گا اس پر خدا بھی راضی ہو جائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت مصطفیٰ، مرحبا مرحبا، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد۔ آخری مرتبہ آخری ایک حدیث میں بڑی ضروری سنانا سمجھتا ہوں۔ آج میں نے مال ٹاؤن میں وہاں جلوس کے اختتام پہ یہ حدیث سنائی، یہ حدیث میں آپ کو بھی تحفہ کرنے لگا ہوں۔ جیسے آپ اور میں یہاں اللہ کے گھر میں مسجد میں بیٹھ کے ذکر کر رہے ہیں، میلاد کر رہے ہیں، عید میلاد النبی منا رہے ہیں، اور میں آپ کو یہ عرض کروں اس جیسی عید میلاد النبی شاید ہی کسی اور کو باہر نصیب ہو۔ کیسے؟ ایک تو اللہ کے گھر میں بیٹھے اور دوسرے سارے باوضو بیٹھے۔ یہ ادب ہے۔ میں حیران ہوتا ہوں لوگ پتہ نہیں سرکار کا نام کیسے لے لیتے ہیں بے وضو کے عالم۔ امام مالک کے بارے مشہور ہے، کوئی آیت پڑھنے پوچھنے آتا آ کے بتا دیتے، کوئی حدیث پڑھنے آتا نا تو کہتے ٹھہرو ذرا میاں، اندر جاتے غسل کرتے، بڑا اوکھا کام کر گئی امام مالک، وضو نہیں غسل کرتے، وضو کرتے، نئے کپڑے پہنتے، بڑی دیر ہو جاتی، خوشبو لگاتے اور پھر باہر آتے، پھر اس بندے کو حدیث حضور کی بیان کرتے۔ ایک دن ایک سائل نے پوچھ لیا حضور فلاں دن میں آیا کوئی مسئلہ پوچھنا تھا، کوئی آیت آپ فوراً بتا دیا، آج بڑی دیر لگائی۔ کہا تجھے پتہ نہیں محبوب کی حدیث بیان کرنی تھی، پتہ نہیں محبوب کا نام لینا تھا، پاکوں کے پاک ہیں اور امام المطہرین ہیں، ان کا نام لینا کوئی آسان ہے؟ حدیث پاک سنیے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہم جیسے مسجد میں بیٹھے اللہ کے نبی کا ذکر کر رہے ہیں، سرکار اپنے حجرے میں، سرکار اپنے حجرہ مبارک میں اچانک آئے، تشریف لے آئے، صحابہ بیٹھے ہیں سارے، اسی طرح جیسے ہم ذکر کر رہے ہیں سرکار کا ذکر کر رہے ہیں۔ سرکار نے پوچھا کیا کر رہے ہو، کیا کر رہے؟ کہا سرکار نحن نحمد اللہ وحدہ ونقول ان اللہ من علینا بک یا رسول اللہ۔ ہم دو کام کر رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہو؟ ایک تو اللہ کی وحدانیت بیان کر رہے ہیں، اچھا ٹھیک ہے وہ تو سارے کرتے ہیں، آج تم خاص کیا عمل کر رہے ہو؟ کہا سرکار ساتھ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ مولا تیرا احسان ہے، مولا تیرا احسان ہے، بار بار یہ کہہ رہے ہیں مولا تیرا احسان ہے، تو نے ہمیں اپنا محبوب عطا فرما دیا۔
آقا تیری آمد کی باتیں کر رہے ہیں۔ سرکار نے فرمایا جو تم کہہ رہے ہو اس پہ قسم اٹھاتے ہو، حلف دیتے ہو؟ صحابہ نے کہا سرکار حلف تو ہم دے دیتے ہیں اور جو ہم کہہ رہے ہیں درست کہہ رہے ہیں، لیکن آج تک آپ نے ہم سے کبھی حلف نہیں لیا، آج حلف لینے کی وجہ؟ کہا آج تمہارے لیے ایک انعام لے کے آیا ہوں اس لیے حلف لے رہا ہوں۔ کہا سرکار انعام کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا میں اپنے حجرے میں تھا، میرے پاس جبریل آئے اور کہا یا رسول اللہ ان اللہ یباہی فی الملائکہ، اللہ تعالیٰ فرشتوں میں بیٹھ کے تیرے صحابہ کا ذکر کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ فرشتوں میں بیٹھ کے تیرے صحابہ کا ذکر کر رہا ہے۔ تو میں نے کہا جا کے دیکھوں تو صحیح میرے صحابہ کر کیا رہے ہیں، جا کر دیکھوں تو صحیح۔ تو اب مجھے پتا چلا کہ میرے صحابہ میرا ذکر کر رہے ہیں۔ تو سنو، اللہ نے فرمایا ہے جتنے یہاں ذکر کرنے والے بیٹھے ہیں میں نے ان کے سابقہ سارے گناہوں کو معاف فرما دیا، اور مجھے یقین ہے اور یقین سے الحمدللہ ہم جائیں گے۔ مجھے یقین ہے ہم بھی یہاں اللہ کی وحدانیت اور محمد عربی کی رسالت کو بیان کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ جب ہم یہاں مسجد سے نکلیں گے اللہ انشاءاللہ ہمارے سابقہ سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لہو قلم تیرے ہیں۔ عالی مرتبہ سامعین، ابھی اذان میں کتنے 5 سے 7 منٹ باقی ہیں۔ اس دوران آپ لوگ کسی نے اگر وضو تازہ کرنا ہے یا ویسے وضو کرنا ہے آپ وضو کر لیجئے، صفحے بنا لیجئے۔ نماز مغرب کے فوراً بعد انشاءاللہ ختم پاک ہوگا اور دعا ہوگی۔ آپ تمام احباب ختم پاک میں بھی شریک ہوئیں، دعا میں بھی شریک ہوں، اور دعا کے فوراً بعد آپ کے لیے لنگر مصطفائی کا بہترین انداز میں انتظام ہے۔ آپ سارے احباب لنگر مصطفائی یہاں کھا کے تناول کر کے جائیں تاکہ آقا کے لنگر کی برکت سے ہمارے قلب و جگر میں بھی شفا آ جائے۔ وما علینا الا البلاغ۔